صل عليه اللهم صل على روح محمد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. آپ نے کون سی صورت تلاوت کی تھی؟ اللہ اکبر. سورہ زلزال. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. آگے اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها. یہ جو فرمایا نا یومئذ تحدث اخبارها، اس سے وقت سے اس گھڑی سے اللہ کی پناہ مانگی کہ جو وقت اور گھڑی جو جگہ ہمارے لیے گواہ بن جائے ہماری کسی بدعمالی کی وجہ سے. اللہ کہتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین خبر دے گی. یعنی کنور صاحب کہاں بیٹھے، سہیل کہاں بیٹھا تھا، یہ ساری جماعت کہاں بیٹھی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا. اب اس پر کسی سند کی ضرورت نہیں ہوگی کہ گواہ لے کر آؤ، وہ جگہ خود گواہ بن جائے گی. اس لیے فرمایا انسان بننا قیامت والے دن 4 گواہ ایسے ہیں جو قرآن سے پیش ہوں گے، اور ایسے گواہ ہوں گے کہ جن گواہوں کی انکاری کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. بالکل میں جو الفاظ بول رہا ہوں سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، یہ سب ریکارڈ ہو کر کل قیامت والے دن ایسے سامنے آ جائیں گے. یہ ہے یومئذ تحدث اخبارها. آج یہ عکس بندی ہو رہی ہے اس وقت، یہ فلم بن رہی ہے اس وقت. آج کی سائنس نے اس بات کو اور زیادہ آسان کر دیا ہے کہ سن 50 میں اگر کوئی فلم بنی تھی تو اس وقت آپ اس کو لگا کے دیکھیں تو آپ کو ساری نظر آئے گی. تو یہ عکس بندی اللہ کے یہاں ہو رہی ہے. 4 گواہ فرمایا قرآن سے پیش ہوں گے، ان میں ایک گواہ یہ ہے یومئذ تحدث اخبارها، ایک گواہ. دوسرا گواہ سنیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. تیسرا گواہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. چوتھا گواہ کی ضرورت جب پیش آئے گی نا ایسا بڑا عجیب معاملہ ہوگا، زمین بھی خلاف ہو گئی. انہوں نے بھی اپنی کارگزاری پیش کر دی، صحیفہ بھی اللہ نے کھول کے رکھ دیا کہ یہ تمہاری کارگزاری ہے. اب 3 گواہوں پر نا یہ بندہ انکار کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ میں نہیں. یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ کا عدل جوش میں ہوگا، اور اللہ کے عدل میں یہ تینوں باتیں سامنے ہوں گی. زمین بول رہی ہے، یہاں بیٹھ کے ناک فیصلے کیے، یہاں بیٹھ کے جھوٹ کیا، یہاں بیٹھ کے بدکاریاں کی، یہ گناہ یہاں ہوئے سارے. یہ خبر زمین کی ہے. اب یہ جو نامہ اعمال لکھنے والے ہیں نا، اس لیے فرشتوں سے حیا کرنا چاہیے، آدمی کو شرم کرنا چاہیے، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ دائیں بائیں ہار کرتے ہیں کیسا انسان ہے. ہم نے تھوڑا اللہ سے کہا تھا نہ پیدا کر اس کو، ہم تھوڑی عبادت کرنے والے ہیں آپ کی. تو اللہ نے فرمایا تھا نہیں تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. تو یہ اللہ کی بندگی، اللہ کا کھا پی کے، اللہ کا دیا ہوا استعمال کر کے پھر بھی یہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے. یہ اب جب 3 گواہ کھڑے ہو گئے نا تو یہ انسان انکار کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اب اس کی زبان بند کر دو. چوتھا گواہ الیوم نختم علی افواہہم
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آج کے دن اس کی زبان کو بند کر دو۔ زبان تو بند ہوگی، اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ یہ جن باتوں پہ انکار کرتا تھا نا، اب یہ خود بولے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، باتیں کریں گے اس کے ہاتھ۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور گواہی دیں گے اس کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ بول رہے ہیں، آنکھیں بول رہی ہیں، کان بول رہے ہیں، سارے اعضاء و جوارح اس کے خلاف ہو گئے۔ اللہ اس وقت کی شرمندگی سے بچائے۔ تو اس لیے ایک تو کسی بھی زمین پر، کسی بھی جگہ پر جب کبھی مجلس ملاقات ہو نا، کوئی گپ شپ کا ماحول ہو، کوئی اور بات، تھوڑی دیر اللہ کی بات ضرور کیا کریں وہاں پر، اور تھوڑی دیر ذکر ضرور کیا کریں، تاکہ وہ مجلس ہمارے خلاف کل کھڑی نہ ہو جائے۔ اور جب ذکر و فکر ہو جاتا ہے، اللہ کی بات تھوڑی سی ہو جاتی ہے، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے نا وبال سے بچ جاتا ہے۔ تو کتنے گواہ انسان کے خلاف کھڑے ہوئے قرآن سے؟ 4۔ پہلا گواہ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خبر دے گی اس کے خلاف۔ دوسرا گواہ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تیسرا گواہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ چوتھا گواہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ چوتھا گواہ ہوگا۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے یہ التجا اور دعا ہے، اور ایسے اعمال کی اللہ توفیق ہی نہ دے کہ یہ گواہ ہم پہ کھڑے ہو جائیں، یہ گواہ ہم پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو ان کی گواہوں سے بچنے کے لیے اپنی تنہائی کو بھی پاک رکھنا، اور اپنی بزم کو بھی پاک رکھنا، اپنے جلسے کو بھی پاک رکھنا۔ تنہائی کو پاک رکھنا یہ ہے کہ آپ تنہائی میں بھی ہو نا، بندہ مومن جیسے ظاہر میں ہو ایسے تنہائی میں ہو، اس کی تنہائی اور مجمع دونوں برابر ہو۔ یہ نہیں کوئی دیکھتا ہے تو بندہ بزرگ بن جائے، اور جو کوئی نہیں دیکھتا تو اس میں فوش فلمیں دیکھنا شروع کر دے، جی موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھنا شروع کر دے، نظر بازی شروع کر دے، اپنے بچوں کو دیکھے تو شرم کرے، اللہ کو دیکھ کے شرم نہ آئے اس کو۔ جی آدمی کے تقوی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ تنہائی میں۔ تنہائی میں تو جس کا تو اسی کا ہے بس۔ آپ کس کے ہیں؟ یہ لوگ بزرگوں سے پہلے پوچھتے تھے نا کہ میرا مقام دیکھیں کہ میری حالت کتنی ہے روحانی طور پر، میں کہاں کھڑا ہوں۔ آج کل اس چیز نے بہت آسان کر دیا، آپ کو کسی ولی بزرگ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ تنہائی میں جو اس میں دیکھتے ہیں بس آپ کو اپنے مقام کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تنہائی کو پاک کرنا، اپنی خلوت کو پاک کرنا، اور اللہ کے موجود ہونے کا تصور ہر وقت رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جس وقت بندے میں یہ چیز پختہ ہو جاتی ہے، اللہ کا دھیان پختہ ہو جاتا ہے، تو وہ گناہوں سے جان بچاتا ہے اپنی، پھر اللہ اس کو میت دائمی نصیب فرما دیتے ہیں، اور گناہوں سے اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے، اس کو گندے کاموں سے تب اس کو ایسی نفرت ہو جاتی ہے، گھن آنے لگ جاتی ہے اس کو، اور اس کی رضا اور رغبت برائی کی طرف ہوتی نہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ کچھ ساتھیوں کو نیند بھی آ رہی ہے، تو میرا خیال ہے مزید مجلس سے بہتر یہ ہے کہ سلا دیں سب کو، کیوں مفتی صاحب؟ میرا